تو اس بار بھی اسد صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ یہ موب لنچنگ اٹیک کس نے کرنے کی کوشش کی اور اس کے پیچھے ماسٹر پلاننگ کس کی ہے۔ خدا نہ خواستہ فارس قادری کے جیسے بچے اگر پلٹ گئے، بدلہ لینے کے لیے کسی اور کو جوائن کر لیے، ایسے بچوں کو پاور دے کر بی جے پی آر ایس ایس والوں نے اگر سپورٹ کر دیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کہاں سے لاؤ گے جب پاور مقابلہ کرنے کے لیے؟ آپ 20 کو بھیجے، وہ 200 کو بھیجیں گے۔ ایک مسلمان بچے کی موب لنچنگ کے لیے جب 20 مسلمانوں کو بھیجا جائے گا اور اماں بہن کو گالی اور موب لنچنگ کروانے کی کوشش کی جائے گی، تو اس معاملے میں بی جے پی آر ایس ایس کا تو مقابلہ آنے والے 100 سال تک آپ نہیں کر سکتے۔ نہ آپ کے 20 لوگ زندہ مرغی اور زندہ بکرا چیر کر کھا سکتے، نہ خون پی سکتے، نہ گوبر کا استعمال کر سکتے، نہ موتر پی سکتے۔ کہاں سے کرو گے شیطانیت کا مقابلہ؟ بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہے اسے پازیٹیو وے میں لے کر ان کو جواب دینا چاہیے۔ ایسے بچوں کو پالیٹکس میں لانا چاہیے، انہیں اپنا بنانا چاہیے۔ وہ آپ کو اور آپ کے پالیسیز کو سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ قوم کا کام کر سکیں گے، ورنہ یہ مرید، غلام اور پیڈ ورکرز یہ نہ کسی کے تھے نہ کسی کے ہو سکتے۔ آج آپ کے ہے، کل آپ سے کوئی 2 روپے بڑھ کر دے گا تو وہاں چلے جائیں گے اور پلٹا کر آپ کو ہی گالی دیں گے۔ اگر ہر سوال کرنے والوں کو تیری اماں کی، تیری بہن کی کریں گے، گھروں پر موب لنچنگ کے لیے بھیجیں گے، تو معاملات آگے بڑھیں گے، جوابی کارروائی بھی ہوگی۔ یہ سلسلے اتنی تیزی سے پھیلیں گے کہ شاید ہی کوئی اسے روک سکے۔ مار پیٹ کا بدلہ مار پیٹ، خون کا بدلہ خون۔ کئی میں بولنے والے پہلوان، کئی پاور والوں کے خاندان تباہ ہو گئے اس میں۔ پیڑھی در پیڑھی آج تک چل رہے ہیں مرڈرز۔ جہاں پر نوجوان اپنی زندگی بناتے ہوئے قوم کے لیے کام کرنا ہے، وہاں بدلے لینے کے لیے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ کیا کریں گے اگر کل سے ہر شخص سوال کرنا شروع کر دے گا تو؟ کیا کریں گے کل سے اگر ہر نوجوان سوشل میڈیا پر ایک سوال پوسٹ کرے گا تو؟ کتنوں کے گھروں پر کتنوں کو بھیج کر موب لنچنگ کروائیں گے؟ آج اس حرکت سے چنگاری لگائی گئی ہے، آگے کے شعلے نکلیں گے تو سب لپیٹ میں آئیں گے۔ اس طرح مسلمان بچوں کے ساتھ اگر اپنا پاور بتائیں گے تو ان کی تو ساری عمر پڑی ہے۔ غلط جگہ سے پاور لے کر غلط حرکتوں میں پڑھ کر ریورٹ اگر ہو جائیں گے تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ اسد صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ اس معاملے کی تہ تک جائیں اور مسلمانوں میں اس بات کی جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اسے فوری دور کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ناگپور کا ایک 20 سالہ نوجوان ہے جس کا نام ہے فارس قادری۔ اس کے ذہن میں حکمرانوں، سیاستدانوں، سرکاری عہدیداروں اور عوام کو پہنچائی جا رہی سہولتوں کو لے کر کئی سوالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات ہر ایک کے ذہن میں ہیں، لیکن ہر کوئی سوال کرنے آگے نہیں آتے۔ کوئی اپنے لیے جیتا ہے تو کوئی دنیا کے لیے جیتا ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ اپنے کو کئی کو، جھک ماری جنتا اپنے کو کئی کی چنتا۔ کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ راستے میں کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے یا کوئی کسی کمزور پر اگر ظلم کر رہا ہے تو کئی لوگ انجان مار کر نکل جاتے ہیں، کئی لوگ ٹھہر کر تماشا دیکھتے ہیں، کئی لوگ ویڈیوز فوٹوز لینے میں لگے رہتے ہیں، اور بعض لوگ اس معاملے میں کود پڑتے ہیں اور انسانیت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھوکے کو دیکھ کر انجان مار کر نکل جاتے ہیں کہ اپنے کو کیا کرنا ہے، اپنا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، تو کوئی اپنے حصے کا کھانا کسی بھوکے کو کھلا کر خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے کئی قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے یہ فارس قادری، جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے سیاستدانوں کو فون کالز کرتا ہے اور ان سے اپنے سوالات پوچھ کر کال ریکارڈنگ عوام کو سناتا ہے۔ اس نے کئی پولیس آفیسرز اور کئی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز سے بھی سوالات کیے ہیں، کئی مشہور اور دانشور لوگوں سے بھی سوالات کیے ہیں اس نے۔ کسی کے پاس سے اسے ریسپانس ملا تو کسی کے پاس سے نہیں ملا، لیکن اس کے ساتھ AIMIM کا معاملہ بالکل الگ رہا۔ جب بھی وہ کسی AIMIM کے ذمہ دار لیڈر کو کال کر کے اپنی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے تو اسے AIMIM پیڈ ورکرز کی جانب سے اس کی اماں بہن کے لیے ننگے ننگے گالیاں ملتے ہیں۔ RSS، BJP، کانگریس کا اس پر ٹھپا لگایا جاتا ہے اور غدار، منافق، کافر، مشرک کہا جاتا ہے۔ دوسرے جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، جس کو اس نے کال کر کے اپنی ریکارڈنگ وائرل کی،
اسے وہاں سے اس طریقے کے گالیاں نہیں پڑے جس طرح AIMIM کی جانب سے ملے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی دانشور ہو یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، یا کوئی بڑا سیاستدان ہو یا کوئی بڑا عزت دار شخص ہو، یا کوئی بڑے مذہبی مولانا ہو یا کوئی ولی صفت شخصیت ہو، اگر کوئی AIMIM پر سوال اٹھائے گا، چاہے وہ سوال حق کی بنیاد پر سچا کیوں نہ ہو، تو اسے RSS BJP ہندوتوا کا کہہ کر اس کی اماں بہن، اس کا خاندان، سب کو ایک سے ایک ننگی گالی بکی جاتی ہے، اور انہیں غدار، منافق، کافر، مشرک کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ AIMIM کے متعلق سوال کرنے یا مخالفت کرنے پر دین اسلام سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو اس فارس قادری کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسے کئی AIMIM پیڈ ورکرز نے کال کر کے اپنی ریکارڈنگ بھی وائرل کیے۔ یہاں اس میٹر پر میں میرا پرسنل اوپینین بتانا چاہوں گا کہ فارس قادری کے آڈیوز ٹرینڈنگ ہونے اور وہ مشہور ہونے کے بعد اپنے ٹریک پر سے تھوڑا ہٹ گیا تھا۔ اس کی بات چیت میں کچھ گھمنڈ نظر آیا مجھے، اور میں پن جھلک رہا تھا، یا یوں کہوں کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ہوا میں آ گیا تھا۔ اسے گالیاں اتنی سنائی گئی تھی کہ وہ بھی اسی لیول پر آ گیا تھا۔ اس کے برتاؤ میں چینجز، اس کے لینگویج میں چینجز آ گئے تھے، اس کے ایٹیٹیوڈ میں چینجز آ گئے تھے۔ بس یوں کہیں کہ ایک سیدھے سادھے انسان کو شیطانوں نے گالی گلوچ کر کے شیطان بنا دیا۔ فارس قادری سوال صحیح کرتا رہا، لاجک صحیح رہی سوالات میں، لیکن سوال کرنے کا طریقہ، سوال کی نوعیت، کس سے بات کر رہا ہے، آگے والے کون ہے، ان سے سوال کیسا کیا جائے، جواب کیسا طلب کیا جائے، یہ تمیز سے فارس قادری ہٹ گیا تھا۔ دراصل میں نے جو غور کیا، اس کے سوالات اور اس کی لمٹ ختم ہو گئی تھی، اور بس ریپیٹ ایپیسوڈز چل رہے تھے۔ وہ سوال پر سوال دہرا رہا تھا اور لوگ فرسٹریٹڈ ہو رہے تھے۔ اس نوجوان کے سوالات سے AIMIM کے لیڈرز بھی اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ وہ بھی سیدھی بات کرنے یا سوال کا جواب دینے کے موقف میں نہیں رہے۔ فارس قادری کی اسد الدین اویسی صاحب سے بھی راست بات ہوئی تھی فون پر۔ اسد صاحب نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسد صاحب کا بڑکپن، وہ صبر جو تھا، وہ قابل تعریف تھا۔ صبر و تقوی کی اتنی لمٹ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے۔ بہرحال کچھ دن پہلے فارس قادری نے AIMIM اورنگ آباد MP امتیاز جلیل صاحب کو بھی کال کیا تھا اور سوال کیا۔ یہاں میں بتا دوں کہ فارس قادری کا امتیاز جلیل صاحب سے سوال بے بنیاد تھا۔ اس نے امتیاز جلیل صاحب سے اسد الدین اویسی صاحب کے بنائے ہوئے محل کا حساب پوچھ لیا۔ اب اسد صاحب کے گھر کا حساب امتیاز جلیل صاحب کہاں سے بتائیں گے؟ سیاستدان سے سوال کرنا ہو تو اس کی ذاتیت پر نہیں، بلکہ اس کے سیاسی پالیسیز پر سوال ہونا چاہیے، اور سوال بھی ایسے ہونا چاہیے جو عوام سے جڑے ہوں اور عوام کے لیے فائدہ مند ہو۔ پولیٹیکل لیڈر کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے سوال کرنا بے بنیاد بات ہے۔ سوالات کر کے پولیٹیکل لیڈرز کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو ترم خواں بتانا، یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی کی ذاتی زندگی کے تعلق سے سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ بے شک ایسے کئی لوگ ہیں جو 5 پوائنٹ پیٹرول دلا کر 6 تک جھکا کر کک مارتے تھے، اور وہ سیاست میں آنے کے بعد 200 سے 300 کروڑ کے مالک ہو گئے۔ اب اس کو اللہ دیا ہے نہیں کہہ سکتے۔ زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کسی پولیٹیکل لیڈر سے ان کی ذاتیت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر وہ کرائے کے گھر میں سے نکل کر بڑے بڑے محل بھی بنا لیں تو ہم ان سے راست نہیں پوچھ سکتے کہ تم یہ پیسہ کہاں سے لائے، تمہارا کاروبار کیا ہے۔ شک کی بنیاد پر کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کے پاس اگر پروف ہے تو جب آپ پروف بتا کر سوال کر سکتے ہیں، اینٹی کرپشن بیورو اور CID کو لیڈ دے سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی جرنلسٹ، کسی رپورٹر یا عوام کا یہ حق ہرگز نہیں بنتا کہ کسی سیاستدان کے ذاتی زندگی پر سوال اٹھائے۔ فارس قادری کی بات چیت کے دوران امتیاز جلیل صاحب کی لمٹ امیڈیٹ بیسس پر ختم ہو گئی، اور وہ بھول گئے کہ فارس قادری ان کے آگے ایک چھوٹا بچہ ہے، اور امتیاز جلیل صاحب AIMIM سے جڑے ہوئے ہیں اور MP ہیں۔ امتیاز جلیل صاحب اگر بڑکپن کرتے
امتیاز جلیل صاحب اگر چاہتے تو سمپل طریقے سے فون کٹ آف کر کے نمبر بلاک کر دے سکتے تھے، جس طرح اکبر الدین اویسی نے کیا، لیکن امتیاز جلیل صاحب غصے میں اپنا پاور بتا دیے اور دونوں طرف سے جاہلیت شروع ہو گئی۔ امتیاز جلیل صاحب پیروں میں ڈال کر، جوتیوں میں ڈال کر کھندلنے کی بات کر دیے، مسلنے کی بات کر دیے، اور فارس قادری بھی ٹٹ فار ٹیٹ کرنے لگا۔ فارس قادری ہو یا کوئی اور، کسی ایم پی یا ایم ایل اے یا کسی اور کو فون کر کے یا اپنا غصہ جتاتے ہوئے کسی کو چور نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور وہ چوری ثابت نہ ہو۔ بہرحال یہ بات چیت کے بعد ناگپور میں فارس قادری کے گھر پر کئی نقاب پوش لوگ پہنچ جاتے ہیں اور AIMIM کے ہے کہہ کر فارس قادری کی اماں بہن باپ کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں، محلے میں ہلہ مچاتے ہیں۔ سین تو ایسا لگ رہا تھا کہ غفلت سے اگر فارس قادری یا ان کے اماں بہن باہر اگر نکل جاتے تو ان کی موب لنچنگ ہو جاتی تھی۔ فارس قادری کے گھر پر حملے کا ویڈیو بتا کر AIMIM پیڈ ورکرز کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ MP امتیاز جلیل کو کال کرنے کا نتیجہ ہے اور یہ AIMIM کا پاور ہے۔ فارس قادری کے گھر پر جو نقاب پوش لوگ گینگ بنا کر گئے تھے، اگر وہ حقیقت میں AIMIM کے ہے یا انہیں کسی AIMIM کے لیڈر نے بھیجا ہے تو یہ AIMIM کے لیے بہت بڑی ہار ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسے کاموں سے بہت جلد زوال ہے۔ AIMIM اتنی چھوٹی جماعت نہیں ہے کہ اتنی اجلی حرکت کرے۔ اگر کسی نے فون کال کر کے غلط بات کر بھی دیا ہو تو پولیس میں کمپلین کیا جا سکتا تھا، قانون کے دائرے میں رہ کر سزا دلوائی جا سکتی تھی۔ AIMIM حیدرآباد کاروان کے MLA صاحب کو بھی فون آتا ہے، ان کے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے تو انہوں نے بھی قانون کی مدد لے کر پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے اس فون پر کال کرنے والے کو پکڑا کر سزا دلوائی۔ لیکن ایک 20 سال کے مسلمان لڑکے کو مارنے کے لیے اتنے سارے آدمی اس کے گھر پر بھیجے گئے، کس کی حرکت ہے یہ؟ ایک مسلمان قادری فیملی کو مسلمان لوگ ہی ان کے اماں بہن کو گالیاں گن کر محلے میں ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے، تعلیمات کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، قوانین کے خلاف ہے۔ اگر مسلمان ہو تو اللہ کے حکم و قرآن کے خلاف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اہل بیت اطہار کے عمل کے خلاف ہے۔ اگر فیصلے اسی طرح سے ہونے لگیں تو کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ آج کوئی کسی کو مارے گا تو کوئی کسی دن آپ کو مارے گا، یہ بات طے ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمزور مانتا ہے تو اس سے پاورفل بھی کوئی ہے، اور ہر ایک کے پاور سے پاورفل وہ اللہ کی ایک ذات ہے جس کے سامنے ہر ایک کو حساب چکانا ہوگا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ اگر آج کوئی اپنا پاور غلط طریقے سے بتائے گا تو کل اس کا پاور اسی کو برباد کرے گا۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور ہر مذہب سے ثابت ہے کہ کرما ورکس، جو کیا وہ ضرور پائے گا۔ آج قدرت بتا رہی ہے، اچھے اچھوں کو خبر میں اتار رہی ہے۔ پتا نہیں چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، 1000 انجیکشن لگوا لو، کروڑہ روپے لٹا لو، رسوخ لگا لو، پاور دکھا لو، جھٹکے میں دم نکل رہا ہے۔ 2 گز کا گڑھا کھود کر پیر سے خبر کی مٹی دبا کر نکل جائیں گے لوگ۔ کس کا کیا وجود، کس کی کیا اوقات، کس کا کیا پاور، بڑے بڑے سکندر دفن ہے خبروں میں۔ کمر پر 2 طرف تلوار، کاندھوں پر توپ، سر پر میزائلز لے کر پھرنے والے 100 ہتھیوں 100 گھوڑوں کے لشکر میں شان سے نکلنے والے دفن ہو گئے۔ کس کا کیا وجود، کس کی کیا اوقات، کس کا کیا پاور، دنیا گواہ ہے۔ PM بھی اگر ہو تو مرنے کے بعد کتے نوچنے پر خود کے ساتھ رہنے والے باڈی گارڈز A to Z پلس سیکیورٹی والے انجان مار کر چل دیتے ہیں۔ آج کوئی 20 لوگ کو کرائے پر لا کر کسی کو مارنے لگائیں گے تو کل وہی 20 لوگ کسی اور سے زیادہ پیسے ملنے پر مروانے والے کو ہی مار دیں گے۔ نہ دنیا میں پیسے کی کمی ہے اور نہ شیطانوں کی۔ جس کو اپنی حفاظت پر رکھے ہوتے ہیں وہ لوگ ہی مار دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے پرائم منسٹر نہیں بچے شیطانیت سے، ان کے باڈی گارڈوں نے ہی انہیں اڑا دیا۔
एम पी शहाबुद्दीन का पावर कहां गया बताइए, एम पी आजम खान साहब का पावर कहां गया बताइए। किसका क्या वजूद, किसकी क्या औकात, किसका क्या पावर। देखते देखते बड़े बड़े तख्तो ताज पलट गए, मैं बोलने वाले मिट्टी में दफन हो गए। अगर ये हमले की कोशिश AIMIM की जानिब से की गई है तो असद साहब को इस हरकत पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस हरकत से AIMIM के वजूद पर फर्क होगा। लोकल लीडर्स लड़ाई झगड़े करते हैं तो AIMIM से उन्हें बरतरफ कर दिया जाता है ताकि AIMIM का नाम खराब न हो। बीजेपी कॉरपोरेटर की मारधाड़ के दौरान AIMIM कॉरपोरेटर मतीन ने जब जवाबी कार्रवाई की तो असद साहब ने कहा था कि किससे पूछ कर किए ये सब। लोगों ने बताया कि बीजेपी के कॉरपोरेटर्स हम पर हमला कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, इसीलिए हमने जवाबी कार्रवाई की। तो असद साहब ने कहा था कि पार्टी का भी कोई वजूद होता है, किससे पूछकर ये हरकत किए, किससे पूछकर जवाबी कार्रवाई किए। तो इस बार भी असद साहब को देखना होगा कि ये मॉब लिंचिंग अटैक किसने करने की कोशिश की और इसके पीछे मास्टर प्लानिंग किसकी है।